دل کے زخم۔ ان دنوں میں 12 سال کی تھی، ہر فکر و غم سے آزاد تھی، اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول، بس یہی زندگی تھی۔ میں نے 5ویں پاس کی تھی کہ ہمارے خاندان میں ایک دھماکہ خیز واقعہ ہو گیا۔ مجلے ماموں اصغر نے پہلی بیوی اور 4 بچوں کے ہوتے ہوئے ایک تھیٹر ایکٹریس کی لڑکی چمن آرا سے شادی کر لی۔ یہ امر سارے خاندان کے لیے افسوسناک تھا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے زمانوں کے ہر پیچ و خم سے نالا نئی ممانی کے دیدار کو برقرار تھی۔ خاندان والوں کی مخالفت اور بڑی بیوی کے ڈر سے ماموں نے چمن ممانی کے لیے ہمارے گھر سے قریب ایک مکان لے لیا۔ نئی ممانی کو اکیلا چھوڑنا اب ان کی مجبوری تھی، کیونکہ خاندان نے ان کی دوسری بیوی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر کب تک وہ چمن کے گھٹنے سے لگے رہتے؟ مرد کو فکر معاش کے لیے تو گھر سے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ ممانی کے لیے ایک تو یہ محلہ نیا تھا، دوسرے وہ اکیلے رہنے سے بول کھلا جاتی تھیں۔ ماموں سے کہتی کہ گھر پہ ہی رہو۔ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس طرح وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ایک دن وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس گئے تو چمن آرا بیگم کو ہمارے پاس چھوڑ گئے۔ وہ بظاہر ایک اچھی خاتون لگی۔ ایک ہی رات میں وہ ہم سے مانوس ہو گئی۔ اصغر ماموں ایک دن کا کہہ کے گئے تھے، لیکن 2 دن لگا دیے، کیونکہ ان کی پہلی بیوی دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ یہ وقت ان کی نئی نویلی بیگم نے امی سے اور مجھ سے باتیں کر کے گزارا۔ امی سے وہ بار بار کہتی کہ باجی، ماں باپ سے رشتہ توڑ کے ان کے پیچھے آ گئی ہوں، اب تو آپ لوگ ہی میرے اپنے ہیں، آپ میرا ساتھ دیں ورنہ اور کہاں جاؤں گی۔ تبھی امی نے ممانی کو گلے لگا لیا اور کہا، تم آج سے اپنی بہن سمجھو، جب کوئی مشکل ہو مجھے بتاؤ گی، میں ہر طرح سے تمہارا ساتھ دوں گی، خود کو اکیلا مت سمجھو۔ اگلے دن ماموں آئے، امی سے کہا کہ کل سے میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں اور چمن آرا اکیلی رہنے پہ تیار نہیں، آپ نمرا کو اس کے پاس رہنے کے لیے بھیج دیں، اس کا اسکول ویسے بھی ہمارے گھر کے قریب ہے۔ امی نے مجھے ماموں کے ہمراہ بھیج دیا۔ چمن آرا ممانی خوش ہو گئی، اچھے طریقے سے مجھے خوش آمدید کہا۔ اب وہ سارا دن مجھ سے مزے مزے کی باتیں کرتی رہیں۔ ماموں کام پہ چلے جاتے، میرا اسکول سے چھٹیاں تھیں تو ہم کو باتیں کرنے کا بہت وقت ملتا تھا۔ ہم مل کر کچن سنبھالتے اور کھانا پکاتے۔ ممانی اپنے بچپن کے قصے سناتی اور میرے ساتھ اچھا وقت گزارنے کی کوشش کرتی۔ اسکول کھولے تو پڑھائی کا مسئلہ درپیش ہوا۔ مجھے حساب کے سوال سمجھ نہیں آتے تھے۔ ماموں تو صبح آفس چلے جاتے، ان کے پاس وقت کہاں تھا کہ مجھے ریاضی سمجھاتے، اور چمن آرا کو ریاضی نہیں آتی تھی۔ البتہ انہوں نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا کہ مجھے پڑوس میں ٹیوشن لگوا دی اور میں ہینا باجی سے پڑھنے ان کے پاس جانے لگی۔ ہینا باجی کے والد ٹھیکیدار تھے، وہ گھر پہ نہ رہتے تھے، ان کے لڑکے بھی دوسرے شہر ہوتے، والدہ ہی گھر پہ ہوتی۔ ہینا باجی اپنی والدہ کے ساتھ گھریلو امور انجام دیتی، ان کے پاس کافی وقت ہوتا تھا، تبھی وہ مجھے بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتی تھیں۔ ایک دن جب میں پڑھ چکی اور گھر جانے لگی، باجی نے کہا، ٹھہرو نمرا، ابھی مت جاؤ، اور چھت پہ چلتے ہیں، دیکھو کتنا اچھا موسم ہے۔ ابھی ہم چھت پر جا کر بیٹھے ہی تھے کہ کسی مردانہ آواز نے ان کو پکارا، ہینا دیکھو میں آ گیا ہوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک نوجوان باجی سے گلے مل رہا تھا۔ باجی بھی بھرپور جذبات سے کھل اٹھی تھیں۔ ارے ذیشان، تم کب آئے؟ وہ خوش ہو کے بولی۔ میں حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، نمرا یہ میرا بھائی ہے، حیدرآباد میں ملازمت کرتا ہے۔ میں نے ذیشان کی طرف دیکھا تو پلک جھپکنا بھول گئی، وہ بھی مجھے شش و پنج میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ تم جاؤ نمرا، بڑے دنوں بعد میرا بھائی آیا ہے، تم کل اور پرسوں مت آنا، 2 دن تمہاری چھٹی ہے۔ میں وہاں آئی مگر 2 آنکھیں میرے ساتھ ساتھ جیسے میرا تعاقب میں دروازے سے گلی تک آ گئیں۔ یہ آنکھیں میرے دل میں کھپ گئی تھیں۔ گھر آ کر اب یہ 2 آنکھیں مجھے دور دیوار سے جھانکتی محسوس ہوئیں، لیکن مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے ممانی کو بھی بتایا کہ ہینا باجی کا بھائی آیا ہوا ہے اور اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ یہ آنکھیں مجھ کو گھر میں ادھر ادھر بکھری نظر آتی ہیں۔ میری بات سن کے ممانی ایک خاص ادا سے مسکرا دیں۔ تیسرے دن جب میں پڑھنے باجی کے گھر پہنچی، وہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا، وہ بغیر جواب دیے مسکرا کے اٹھ گیا۔ سلام کا جواب باجی نے دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے کھڑکی کی طرف نظر ڈالی، مجھے گمان ہوا کہ 2 خوبصورت آنکھیں مجھ کو کھڑکی کی اوٹ سے دیکھ رہی ہیں۔ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے میں وہاں سے لوٹ آئی۔ گھر آئی تو کوئی عجیب سی پریشانی بھی میرے تعاقب میں آئی۔ ایک ممانی ہی میری رازدار تھیں۔ ان کو بتایا کہ آج وہ آنکھیں مجھ کو پریشان کرنے کو پردے کے پاس موجود تھیں، تو انہوں نے کہا، میرا خیال ہے وہ لڑکا تم کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک روز میں ٹیوشن لینے گئی تو ہینا باجی گھر پہ نہ تھیں۔ کچھ دیر میں ان کی امی کے پاس بیٹھی رہی۔ گھر آنے لگی تو ذیشان نے کہا، آؤ میں تم کو پڑھا دوں،
کیوں آج پڑھائی کا حرج کرتی ہو؟ میں نے آنٹی کی طرف دیکھا، وہ بولی ہاں ہاں بیٹا پڑھ لو۔ میں پڑھنے کو بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے زیادہ سوال سمجھائے۔ شاید وہ یہ چاہتا تھا کہ میں کچھ اور بھی وقت وہاں رکوں۔ ابھی ذیشان کے پاس بیٹی پڑھ ہی رہی تھی کہ ہینا باجی آ گئی۔ باقی جو کچھ رہ گیا تھا وہ باجی نے پڑھا دیا۔ پھر آئے دن یہی ہونے لگا کہ باجی گھر پہ نہیں ہوتی مگر ذیشان موجود ہوتا۔ وہ مجھ کو پڑھانے لگتا اور میں بیٹھ جاتی۔ آنٹی نے ایک دن کہا، بیٹی تمہاری ہینا باجی کو روز بازار جانا ہوتا ہے۔ ذیشان سے بڑے ان کے بھائی ارمغان کی شادی کے لیے کچھ خریداری کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ مصروف ہو گئی ہے۔ مجھے ذیشان سے کچھ شکایت نہ تھی مگر ایک مسئلہ تھا کہ جب وہ میری طرف دیکھتا تو نروس ہو جاتی۔ میں اس انداز نظر سے ناشنا تھی، اس لیے الجھن ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں اس انداز نظر کی عادی ہو گئی۔ اب یہ حال تھا کہ جس روز ذیشان نہ ہوتا دل بجھ جاتا، دل ہینا باجی سے پڑھنے میں نہ لگتا اور جلد از جلد وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن چونک گئی جب اسکول سے نکلی۔ اس کو گیٹ کے قریب مسکراتا دیکھا۔ خیر اس نے مجھے کچھ نہ کہا۔ اس دن میں مومانی چمن آرا کے گھر جانے کے بجائے اپنے گھر چلی گئی۔ ان کا گھر راستے میں پڑتا تھا۔ وہ تیز تیز چلتا مجھ سے پہلے گھر پہنچ گیا اور جب میں ماموں کے گھر کے سامنے سے گزر کر امی کے پاس جا رہی تھی وہ اپنے دروازے پہ کھڑا ملا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ میں پھر بھی نہ سمجھی کہ یہ سب کیوں اور کیا ہے۔ اب تو اکثر جب امی ابو کے گھر جاتی وہ اپنے گھر کے آس پاس ملتا اور ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتا۔ روزانہ اس کی نگاہ نہ جانے کیا کیا پیغام دیتی، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ پچھلے کئی دنوں کی طرح آج بھی ہینا باجی گھر پہ نہیں تھی۔ اس دن چھٹی تھی۔ دن کے تقریباً 9 بجے تھے۔ میں ان کی امی کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ذیشان کو آواز دی، بچی بلا وجہ بیٹھی ہے، اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ذیشان بیٹے تم ہی اس کو پڑھا دو، ہینا تو جانے کب تک آئے گی۔ ذیشان نے کہا جی اور میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ ذرا دیر بعد ان کی دائیں طرف کی پڑوسن نے آنٹی کو اپنی لڑکی بھیج کر بلا لیا۔ کہا کہ سونار آیا ہوا ہے، آ کر ڈیزائن دیکھ لے۔ وہ فوراً چادر لپیٹ کے چلی گئیں۔ ان کو یہ دھیان بھی نہ رہا کہ میں اور ذیشان گھر میں اکیلے ہیں۔ بس اتنا کہا کہ 5 منٹ میں آتی ہوں۔ نمرا بیٹی ہانڈی چولہے پہ چڑھی ہے، ذرا دیکھ لینا۔ اس روز پڑھاتے پڑھاتے ذیشان نے کہا، نمرا تم اتنا کم کیوں بولتی ہو؟ میں نے جواب دیا، مجھے زیادہ باتیں کرنا نہیں آتی۔ وہ بولا، تم جانتی ہو میری چھٹی ختم ہو رہی ہے اور مجھے واپس ملازمت پہ جانا ہے۔ نہیں، میرا جواب ایک لفظ میں تھا۔ اچھا تو سن لو، تم نے کسی کی روح پہ قبضہ کر لیا ہے اور اس کی دل کی دھڑکن بن گئی ہو۔ میں ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کہنے لگا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا میری آنکھیں بھینگی ہیں؟ نہیں تو۔ نروس ہو کر میرے لبوں سے یہ الفاظ بے سخت ادا ہو گئے۔ آپ بھینگے تو نہیں، آپ کی آنکھیں تو بہت خوبصورت ہیں۔ اچھا خوبصورت ہیں میری آنکھیں؟ کیا تم خوبصورت کا مطلب جانتی ہو؟ نہیں نہیں، میں نے دونوں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم بہت معصوم ہو نمرا، تمہارا یہ معصوم چہرہ میرے ذہن سے ایک پل کے لیے بھی گم نہیں ہوتا۔ جانتا ہوں تم ابھی بہت چھوٹی ہو، شاید 13 یا 14 سال کی، لیکن محبت عمر نہیں دیکھتی۔ میں 4 بار بعد آؤں گا، تم سوچ کے رکھنا تم نے میرا انتظار کرنا ہے یا نہیں۔ تم میری اس بات کا جواب دینا ہوگا۔ بڑے بھائی کی شادی کے بعد میں اماں سے تمہارے لیے بات کروں گا۔ میں حیران و پریشان گھر آ گئی کیونکہ میری سمجھ میں ان کی باتیں ادھوری تھیں۔ پوری طرح ذیشان کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ انتظار سے ناآشنا ایک 6ٹھی جماعت کی طالبہ کو بھلا کیا پتہ محبت کیا ہوتی ہے اور انتظار کس بلا کا نام ہے اور وہ کیوں انتظار کرنے کو کہتا ہے۔ گھر آ کے بہرحال ذیشان کی باتیں میرے ذہن سے محو نہ ہوئیں بلکہ مجھ کو پریشان کرنے لگیں۔ بالآخر میں نے مومانی کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ آزاد خیال تھی، دل کے کانوں سے میری بات سنی اور پریشانی کو بھانپ لیا۔ بولی، نمرا تم تو خوش نصیب ہو، تمہیں چاہنے والا ملا ہے۔ اگر مجھے کوئی ایسے کہتا تو میں فوراً محبت کا جواب محبت سے دیتی۔ انہوں نے محبت کے بارے میں ایسی ہی باتیں کی کہ میں اس کام کو بہت ضروری اور اہم خیال کرنے لگی۔ ان کی باتوں نے میرے کچے ذہن پہ بہت برے اثرات مرتب کیے۔ میرے دل میں چبھنے والی بے چینی پیدا ہو گئی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ سارا دن اداس رہتی، امی کے پاس جانا بھی کم کر دیا۔ چمن آرا مومانی کے قریب رہنے کی کوشش کرتی، جیسے ہی یہی وہ ہستی ہیں جو مجھے پریشانیوں اور ذہنی خلفشار سے بچا لیں گی۔ ہر وقت انہی سے ہی باتیں کرنے کی کوشش کرتی، وہ بھی مجھے ٹوکنے کی بجائے میرے حوصلے کو بڑھاتی تھی۔ بار بار جتلاتی کہ تم مانو نہ مانو، تم کو ذیشان سے محبت ہو گئی ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے بار بار مجھ کو اس طرح یاد کرا دی کہ میں نے محسوس کیا کہ اب میں ذیشان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھ کو محبت کا مطلب سمجھ میں آنے لگا کہ ہر وقت جس کی یاد ستائے، ہر دم جس کی کمی محسوس ہو، سمجھو کہ اس سے محبت ہو گئی ہے۔
اب میں کھل کر ذیشان کا نام لینے لگی۔ پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا۔ سوچتی کیا واقعی محبت انسان کو پاگل بنا دیتی ہے؟ میری حالت بھی ان دنوں پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ اس حالت میں مومانی نے میرے بہت دلجوئی کی، بہت خیال رکھا۔ اب سوچتی ہوں کہ ان کا یہ لگاؤ بھرا برتاؤ ان کی دوستی نہیں بلکہ دشمنی تھی۔ اگر ان کو مجھ سے دشمنی نہ ہوتی تو وہ مجھ کو سمجھاتی، نہ کہ اس عذاب میں داخل کرتی اور ایسے روگ میں مبتلا کرتی جس سے میں قطعی نہ آشنا تھی۔ وہ مجھے سمجھا کے روک دیتی کہ ایسی باتیں نہ سوچو، یہ باتیں تمہاری سوچنے کی نہیں ہیں، بس اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو۔ فرض کہ وہ اچھی مومانی نہ تھی، میں تو لائق طلبہ تھی، مجھ کو تو تعلیم کی طرف راغب کرنے کی بجائے انہوں نے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا اور ایسے راستے پہ چلایا۔ اگر ان کی جگہ میری ماں ہوتی تو وہ ضرور مجھے روکتی۔ یہ 4 ماہ مجھ پر صدیوں کی طرح بھاری گزرے۔ بالآخر ذیشان لوٹ آیا۔ میرا دل کھل اٹھا، ہر وقت دھڑکنیں تیز رہنے لگی۔ مومانی اس کے نام سے چھیڑنے لگی۔ میں ہینا باجی کے گھر گئی، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور سوال کا جواب مانگا۔ مجھ سے جواب بن نہ پڑا تو رونے لگی۔ مجھ کو روتا دیکھ کے وہ بے قرار ہو گیا۔ بولا، مجھے یقین تھا کہ میری محبت کا طوفان تمہارے دل میں ضرور تباہی مچا دے گا۔ تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اب میں ان کے گھر جاتی کسی نہ کسی بہانے، ایک طرف ہٹ جاتا اور مجھے ادھر بلا لیتا۔ ان کے گھر والوں سے چھپ کے ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں۔ میں ساری باتیں مومانی کو ضرور بتاتی تھی۔ وہ کہنے لگی، اگر ہنا کے گھر ذیشان سے بات کرنے سے تم کو خوف آتا ہے، تمہیں اپنا گھر تو محفوظ ہے۔ تمہارے ماموں آفس گئے ہوتے ہیں تو اس سے یہاں بلا کے مل لیا کرو۔ لیکن میں دن میں اس کو بلانے سے ڈرتی تھی کہ ہمارے گھر سے بھی لوگ آ جاتے تھے، لہٰذا چمن آرا نے یہ حل نکالا کہ میں اس کو رات کو بلا لیا کروں جب ماموں اصغر گہری نیند سو جائیں یا وہ اپنے پہلے والے گھر گئے ہوئے ہوں۔ سو مومانی نے خود رات کو اس کو پچھلی طرف کی گیلری میں آنے کو کہا، خود 2-4 منٹ باتیں کی اور ہمیں دونوں کو تنہا چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ ہمیں مسلسل تنہائی میں ملنے کا موقع دیتی رہیں۔ اس وقت تو میں ان کو اپنا سب سے بڑا محسن سمجھتی تھی۔ اب زندگی کی اس موڑ پہ احساس ہوتا ہے کہ وہ میری سب سے بڑی دشمن تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا تعلق گہرا ہوتا گیا۔ سچ کہتے ہیں کہ ایسا تعلق زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی نے 1-2 بار جب ذیشان کو ماموں کے گھر سے نکلتے دیکھا تو انہوں نے مومانی پر شک کیا۔ جب میرے بھائی نے ان سے پوچھا کہ پڑوسی لڑکا کیوں تمہارے گھر آتا ہے تو انہوں نے الٹا وار کر دیا اور طوفان کھڑا کر دیا کہ تمہاری اپنی لاڈلی بہن کے اوپر الزام مجھ پہ لگایا جا رہا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مومانی نے مجھے گھر پہ بلا لیا۔ مجھے اور ذیشان کے معاملے کی خبر نہ تھی۔ جب ذیشان مجھ سے ملنے آیا تو بھائیوں کو مومانی نے خبر کر دی۔ وہ تو میرے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور نہ ہم سوچ سکتے تھے کہ یہ خاتون ہمیں یوں رسوا کریں گی۔ میرے بھائیوں نے ذیشان کو پکڑا اور خوب مارا اور مجھے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئے اور مارا۔ میں جانتی تھی کہ میری باری ہے، مار کھاتی رہی۔ میرا اسکول جانا بند ہوا اور میرے بھائیوں نے امی سے کہا کہ اس کی جلد از جلد شادی کر دو۔ گھر والے تو میرے لیے اجلت میں رشتہ ڈھونڈ رہے تھے اور مجھے ذیشان کی فکر لگی تھی۔ ایک روز موقع پا کر بڑی مشکل سے میں گھر سے نکل کر اس سے ملنے چلی آئی۔ وہ اپنی بیٹھک میں تھا اور بیرون دروازہ کھلا تھا۔ میں گلی سے ہی بیٹھک میں چلی گئی لیکن اس نے مجھ سے بات کرنے کی بجائے منہ پھیر لیا۔ وہ میرے بھائیوں سے ڈرا ہوا تھا۔ جب میں نے دوبارہ مخاطب کیا تو بولا، نمرا میں تم سے محبت نہیں کرتا، وہ میری بھول تھی، اب تم مجھ سے ملنے کبھی مت آنا۔ میری شادی میری کزن سے ہو رہی ہے، اب تم چلی جاؤ، میری اور اپنی شامت مت بلاؤ۔ مجھ کو اس سے ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ دل کو چوٹ لگی، مجھے سخت تکلیف پہنچی مگر کچھ نہ کہہ سکتی۔ روتی ہوئی گھر آ گئی۔ جس پہ سب کچھ قربان کر دیا اس نے جان کے خوف سے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ لیکن یہ اچھا ہی ہوا، مجھے سبق تو مل گیا کہ ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ گھر میں میری شادی کی تدبیریں ہو رہی تھیں اور مجھے شادی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ شادی کیا تھی، بس مجھے بنا سنوار کر ایک مقبرے میں زندہ دفن کیا جانا تھا۔ دلہا میرے والد کی عمر کا تھا جس کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ والدہ اور والد دیکھتے رہ گئے اور جن بھائیوں نے اپنی عزت پر آنچ نہ آنے کے خوف سے میری شادی کرائی، شادی کے 10 برس بعد میرا شوہر دمے کے مرض سے وفات پا گیا۔ جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ شوہر کی کافی جائیداد تھی، مجھے بھی حصہ ملا۔ میں نے دوبارہ شادی نہ کی، اب شادی کی خواہش نہ رہی تھی۔ مجھ کو کم سنی میں ایک غلط عورت کے گھر رہنے کی بہت بڑی سزا ملی۔ آج بھی سوچتی ہوں کہ میری اس بربادی میں کس کا قصور تھا، میری والدہ کا جنہوں نے مجھے ایک غیر عورت کے سپرد کیا، یا اس عورت کا جس نے مجھے اپنی ٹگر پہ چلایا اور حفاظت کرنے کے بجائے مجھ کو تہی دامن قرار دیا اور رسوا بھی۔